الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق اللہ العظیم۔ یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے بزرگوں سے جا کر ملتا ہے شجرہ میرا، ایسے درویشوں سے جا کر ملتا ہے شجرہ میرا، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ قابل قدر سامعین کرام، مہمانان اعظام اور میرے عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور عشاق نبی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر نبی کی عظمت سے معمور تھا، جن کا دل عشق نبی سے سرشار تھا، جن کے چہرے پرعزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھیں، جنہوں نے اہل جہاں کو محبت نبی کا درس دیا، اہل جہاں کو صنف انسان کا درس دیا، محبت نبی کا طریقہ بتلایا، محبت نبی کا رستہ دکھلایا، جن کو دنیا علماء دیوبند کہتی ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، میں حیرانیت کے سمندر میں غرق سرگردہ اور پریشان ہوں کہ اس قلیل وقت میں ایسے عظیم الشان موضوع پر کس طرح لب کشائی کر سکوں، جس کا غیروں نے بھی کھلے الفاظ میں اعتراف کیا ہے۔ ان کے کن کن گوشوں کو نوکے زباں پر لاؤں، ان کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں، ان کی کن کن خصوصیات کو نظر انداز کر دوں، ان کے عشق نبی کے واقعات کی سیر کراؤں یا ان کے مجاہدانہ کردار کی رودات سناؤں، کیا بتاؤں، عشق نبی سے بیتاب مولانا رشید احمد گنگوئی کے دل کا تذکرہ کروں یا عشق نبی سے سرشار حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی سفر حج کی منظر پیشی کروں، روزہ اطہر پر مولانا حسین احمد مدنی کی درس حدیث کی جھلک دکھاؤں، کیا بتاؤں، کہاں تک بتا سکتا ہوں، بتاتا جاؤں۔ اگر آپ سے ہو سکے تو علماء دیوبند کے عشق نبی کی داستان تاریخ کے اوراق سے پوچھو، مکہ کی گلیوں سے پوچھو، مدینہ کے ریگستانوں سے پوچھو، بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو، مالٹا کے قید خانوں سے پوچھو، وہ سب تمہیں علماء دیوبند کے عشق نبی کے نغمے سنائیں گے۔ حق تو یہ ہے، اگر سرزمین دیوبند پر علماء دیوبند کی شکل میں احسان خدا نہ ہوتا، نبی کی محبت کا وجود نہ ہوتا، نبی سے چمٹنا نہ آتا۔ میرے عزیز دوستوں، مولانا قاسم نانوتوی سے کون نا واقف ہے، انہیں کون نہیں جانتا۔ جب سفر حج کے لیے بیت اللہ جاتے ہیں، مدینہ سے 7 میل پہلے اپنا جوتا اتار لیتے ہیں، کوئی کہتا ہے حضرت کے پتھریلی زمین ہے، پیروں پر پتھر لگیں گے، پیروں پہ تکلیف ہوگی، پیروں پہ زخم آ جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا پیروں کی کوئی بات نہیں، تکلیف کی کوئی بات نہیں، زخم کی کوئی بات نہیں، میں جوتا اس لیے اتارتا ہوں چاہے 8 سے 14 سال پہلے رسول اللہ کے نبوت والے قدم اس سرزمین پر پڑے ہو اور قاسم نانوتوی کا گستاخ جوتا رسول اللہ کے قدموں پر نہ جائے۔ اللہ اکبر، کیا عشق رسول تھا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا کا عشق رسول دیکھنا ہو تو تبلیغی جماعت کو دیکھو، جس نے پوری دنیا میں نبی کی سنت کو عام کر دیا۔ انور شاہ کشمیری کا عشق دیکھنا ہو تو دیوبند کی لائبریری میں جاؤ، ان حدیث کی کتب سے پوچھو جن کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے امام بخاری کی سنت کو زندہ کیا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا عشق دیکھنا ہو تو سید عطا اللہ شاہ بخاری کا عشق دیکھنا ہو تو تاریخ ختم نبوت پڑھ کے دیکھو، تمہیں ہر صفحے پر امیر شریعت کا نام نظر آئے گا۔ حضرت مدنی کا عشق دیکھنا ہو تو جاؤ سرزمین مکہ پر، سرزمین مدینہ پر، جہاں بیٹھ کر حضور کے حکم پر پوری دنیا میں حدیث کی خدمت سر انجام دی۔ مولانا مفتی محمود کا عشق دیکھنا ہو تو جاؤ پارلیمنٹ کی طرف دیوار سے پوچھو، جہاں پر قادیانیت کو کفر قرار دیا
اور قیامت کی صبح تک ذلت کو ان کا مقدر بنا دیا۔ میں بتاتا چلا جاؤں گا، میری بات ختم نہ ہوگی۔ میں وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے اپنی تقریر کا اختتام کرتا اس شعر سے کرتا ہوں۔ اسلام کی قدرت میں، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے۔ اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا بھی دباؤ گے۔ اسلام کے شعروں کو مت چھیڑنا تم ورنہ، اسلام کے شعروں کو مت چھیڑنا تم ورنہ، یہ مٹاتے بھی دنیا کو مٹا دیں گے۔